أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسل کو مبعوث کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کتابیں اور صحیفے عطا کیے۔ تمام انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں اور صحیفے ہم بطور مسلمان ہونے کے ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی آخری کتاب بلکہ انسانیت پر اتمام حجت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات و معجزات میں سے سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑی آیت اور تمام لوگوں کے لیے یکساں طور پر پیغام ہدایت قرآن مجید کی صورت میں اپنے آخری نبی، آخری رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور میں قرآن مجید کے فضائل کے بارے میں اپنے ناقص علم کے باوجود یہ بات کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی فضیلت کے لیے، قرآن مجید کے مقام اور مرتبے کے لیے مومنین کے قرآن مجید کے ادب کے لیے، قرآن مجید کی تعظیم کے لیے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کتاب و سنت کی ادلہ کی وجہ سے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک عظیم صفت مانتے ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی نسبت تو یہ ہے کہ یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کلام فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر آپ کو کافروں میں سے، مشرکین میں سے کوئی مدینہ طیبہ میں آپ سے پناہ طلب کرے، امان طلب کرے، تو آپ اسے پناہ دے دیجیے اپنے پاس مسجد میں کہیں، تاکہ آپ نماز کے اندر یا اس کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید پڑھیں گے تو اس کو اپنے پاس پناہ دیجیے، اس مشرک کو، کافر کو، تاکہ وہ آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام سنے تو اس پر اثر کرے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن مجید کا اعجاز، قرآن مجید کی تاثیر، قرآن مجید کس قدر اثر پذیر ہونے والا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس طرح ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک سینیریو، ایک مثال ہمارے سامنے رکھتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله،
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے، اگر یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، قرآن مجید کی تاثیر کی وجہ سے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے، اس کے جلال کی وجہ سے، وہ پہاڑ قرآن مجید کے اعجاز کو، اس کی تاثیر کے، اس کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکتا۔ پہاڑ پہ نازل ہوتا تو قرآن مجید کے اعجاز اور اس کی تاثیر کی بدولت، اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ ڈرنے والا، خشوع کرنے والا، جھکنے والا اور اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جانے والا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں، لوگ غور و فکر کریں۔ امام قرطبی الجامع لاحکام القرآن کے اندر بہت دفعہ میں اس کا حوالہ دیتا ہوں، جتنی خوبی سے مجھے امام قرطبی کی یہ بات پسند آئی ہے، شاید ہی قرآن مجید کے تعلق سے کسی مصنف کی کوئی بات مجھے کبھی اس طرح پسند آئی ہو۔ الجامع لاحکام القرآن کے مقدمہ کے اندر، تفسیر قرطبی کے مقدمہ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اوپر فضل نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے اوپر رحمت نہ ہوتی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو اس قابل بنا دیا کہ وہ قرآن مجید کو اپنے سینوں کے اندر اٹھا سکتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے اوپر فضل نہ ہوتا کہ اس نے اپنے بندوں کے دلوں اور سینوں کو قرآن مجید کے لیے مخزن اور قرآن مجید کے لیے ایک استقرار کی جگہ بنایا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ دل قرآن کے سامنے ڈر جاتے، یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ زلزلے جیسے ان کے دل کے اوپر زلزلہ طاری ہوتا، یہ پس جاتے قرآن کے سامنے اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا۔ امام قرطبی دلیل پیش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کا فضل نہ ہوتا اپنے بندوں کے اوپر، بندے بندوں کے دل قرآن مجید کو نہ اٹھا سکتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، زلزلے سے ہل جاتے، پس جاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پہ نازل کرتے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ امام قرطبی آگے فرماتے ہیں فَعِينَ قُوَّةُ الْقُلُوبِ مِنْ قُوَّةِ الْجِبَالِ، یہ چھوٹے سے دل کہاں پہاڑوں کی قوت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، مضبوطی میں، قوت میں، حجم کے اندر۔ یہ انسان کا اتنا سا دل پہاڑ کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہے؟ مالک کہتا ہے پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ خشیت کی وجہ سے ڈر جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو بندوں کے دلوں پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو بندوں کے چھوٹے سے دل اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اعجاز اور تاثیر کو کیسے اٹھا سکتے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا۔ اور قرآن مجید کو اٹھانے، محفوظ کرنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سینوں کو قرار دی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید محفوظ ہے اہل ایمان کے سینوں کے اندر، اور یہ بھی قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ دنیا کے اندر کوئی کتاب جو اتنی تفصیلی ہو، جس کے مضامین اتنے زیادہ ہوں، جس کے اسالیب مختلف ہوں کلام کے، وہ اتنی زیادہ تعداد کے اندر پوری دنیا میں اس طرح سے یاد کیا جاتا ہو، دنیا کے اندر کوئی کلام اس طرح سے نہ یاد کیا جاتا ہے نہ محفوظ رکھا جاتا ہے، نہ محفوظ ہوتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کلام 6000 سے زیادہ آیات معمولی نہیں ہیں، پھر ان کو یاد رکھنا،
پھر ان کو علی ظاہر القلب پڑھنا، زبانی پڑھنا ان کو، اور ایسے پڑھنا، ایسے ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، قرآن مجید میں ڈوب کر پڑھنا۔ یہ قرآن مجید کا بذات خود اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ قرآن مجید اس قدر یاد ہوتا ہے۔ اور یاد کون کرتا ہے؟ 7 8 سال 9 سال 10 سال کا بچہ یاد کرتا ہے قرآن مجید۔ یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے۔ اور کوئی کتاب آپ لے کے آئیں، دنیا کی کوئی کتاب اس طرح یاد کر کے دکھائیں، یاد کر لیں گے۔ توریت کے حافظ بھی دنیا میں رہے ہیں، انجیل کے بھی رہے ہیں، لیکن اکا دکا۔ شیکسپیئر کے کلام کا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میں شیکسپیئر کے کلام کا حافظ ہوں؟ کوئی اقبال کے کلام کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ لیکن پورے پاکستان، پوری دنیا جہاں اردو بولی جاتی ہے، 1 مثال 2 مثالیں 3 مثالیں، لیکن قرآن مجید کے حافظ کے بارے میں ہم آج کے دور کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی گاؤں، کوئی بستی، کوئی دیہات، کوئی قریہ ایسا نہیں جہاں پر قرآن مجید کو پورا یاد کرنے والا کوئی بچہ اور حافظ موجود نہ ہو۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو قرآن مجید کا خزانہ بنایا، خزانے کی جگہ بنایا، تجوری ہے قرآن مجید کو محفوظ کرنے کی۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ یہ اصل میں وعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکات کو نبی پاک کی امتیوں تک بھی پھیلا دیا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں جب قرآن نازل ہوتا، جب وحی آنے کا سلسلہ ہوا، صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل کلام پڑھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوق کے اندر قرآن مجید کو یاد کرنے کے اندر جلدی پڑھتے، اپنے ہونٹوں کو جلدی حرکت دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان کو مشقت میں ڈال کے جلدی حرکت نہ دیں کہ آپ قرآن مجید کو کہیں بھول نہ جائیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو آپ کے سینے کے اندر جمع کرنا اور پھر آپ کی زبان سے اس کو پڑھانا ہماری ذمہ داری۔ آپ اپنی مشقت میں نہ پڑھیں، جلدی زبان کو حرکت نہ دیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ سورہ القیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم پڑھ چکے، یعنی جبریل امین، آپ اس کے بعد اس کو پڑھیں، اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، پھر آپ کی زبان سے اس کو ادا کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کو اتارنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ نہیں بھولیں گے، اللہ کی ذمہ داری ہے۔ مجھے اس سے یہ نقطہ سوچتا ہے، یہ وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ جب جبریل قرآن لے کے آتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ آپ کو ہم قرآن نہیں بھولنے دیں گے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، سورہ الاعلیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا، ہم آپ کو ہم پڑھائیں گے، آپ کبھی قرآن کو بھولیں گے نہیں۔ یہ وعدہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یہ انہی کا خاصہ ہے، لیکن اس کی برکات، اس کی وساطت سے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے حفاظ کے لیے بھی وہ رکھا کہ جو مومنین کے سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں رکھا، بلکہ اصل تو خاصہ تو انہی کے لیے ہے، شان تو انہی کی ہے کہ ان کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہو، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک رہنے والے مسلمانوں اور مومنین کے دلوں کے اندر قرآن مجید کو محفوظ بنوا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، امت کے اندر بھی اس کو جاری کر دیا۔ قرآن مجید، اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے بارے میں فرماتا ہے سورہ البقرہ کے اندر، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اس کتاب کی حقانیت کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں قرآن مجید کی حقانیت کے اندر۔ یہ لا ریب کتاب ہے، بے شک کتاب ہے۔ اور اسی سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کفار کو اور مشرکین کو اللہ تعالیٰ چیلنج دیتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر قرآن مجید کی نزول
بابت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کے تمہارے دلوں کے اندر کوئی شک ہے کہ یہ کلام باری تعالیٰ نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے یا کسی اور کا کلام لا کے سنا رہے ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جاؤ چیلنج ہے، قرآن مجید جیسی ایک سورت لے کے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اکیلے نہیں، دنیا جہان کے اپنے جتنے اتحادی بلانے بلا لو، جتنے مددگار بلانے ہیں سب کو اکٹھا کرو، زندوں کو مردوں کو، جن جن کو پکارتے ہو بتوں کو، سب کو بلا کے قرآن مجید جیسی ایک سورت لے کے آؤ۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 10 سورتوں کا چیلنج دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک سورت ہی لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں اگر تم ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے اعجاز کے بارے میں جب بات آتی ہے تو عام طور پہ مبتدی طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجید کی صرف زبان، بلاغت، اسلوب، اس کا کلام، اس کی عربیت ہی میں ہی چیلنج ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ وہ ایک شخص ہے، میں ایسے بندوں کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ طالب علم جا کے بعض اوقات ایکسپلور کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ملحد شخص ہے، دنیا ٹی وی میں غامدی صاحب کے ساتھ کبھی بیٹھتا تھا، تو وہ ایک مسلمان کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا تھا، آج کل میرا خیال ہے امریکہ میں ہوتا ہے، تو وہ قرآن مجید کے بارے میں کلام کر رہا تھا، تو مسلمان ڈیبیٹر نے یہ بات پیش کی، تو جب ایسے ملحدوں سے، کافروں سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے جانا ہو تو بندے کو خود مضبوط ہونا چاہیے۔ شیخ الاسلام تیمیہ کہتے ہیں، شیخ الاسلام تیمیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایک بندہ مناظر بن کے، مباحث بن کے اسلام کی طرف سے مسلمانوں کی طرف جاتا ہے، وہ فائدے کی بجائے نقصان زیادہ کرتا ہے، کیونکہ وہ خود مضبوط نہیں ہوتا، وہ ایسے کمزور اور پھسپھسے دلائل دیتا ہے کہ سامنے والے بندے کو یا سننے والوں کو لگتا ہے کہ اسلام کا مقدمہ کمزور ہے۔ آپ کے پاس اگر اسلحہ اچھا نہیں ہے تو آپ جنگ لڑنے کے لیے نہ جاؤ بھائی، آپ سارے ملک کی سبکی کا باعث بنو گے۔ تو بہرحال وہ آگے سے کہہ رہا قرآن مجید، یہ اس نے آیت پیش کر، قرآن مجید جیسی ایک آیت لے کے آؤ، آج تک کوئی چیلنج قبول نہیں کر سکا۔ اب وہ مولوی صاحب یہ سمجھ رہے ہیں قرآن مجید کے چیلنج کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ قرآن مجید جیسی عربی، حالانکہ یہ بھی چیلنج میں شامل ہے، لیکن اتنی بات نہیں ہے۔ تو آگے سے وہ ملحد اس کو کہہ رہا ہے اچھا شیکسپیئر جیسا کوئی بندہ کہ شیکسپیئر دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے جیسا کوئی کلام انگریزی کے اندر لے کے آؤ، اقبال دعویٰ کر سکتا ہے اور دوسرے شاعروں کا، تو کہتا ہے ایک شاعر دوسرے شاعر جیسا کلام تو بنا نہیں سکتا، اس نے اتنا ہی سمجھا ہے۔ آگے مولوی صاحب تھوڑے لاجواب نظر آ رہے ہیں، بہرحال اس کے دلائل تو قرآن و حدیث کے مطابق تھے لیکن ڈیبیٹ کے لیول کے نہیں تھے۔ تو اتنی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کا جو چیلنج ہے وہ کس بارے میں ہے؟ قرآن مجید کی خبریں، جو خبریں قرآن مجید نے دی ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر موجود ہیں، بنو سعد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے اندر دودھ پیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے علاوہ کہیں گئے نہیں، تعلیم حاصل نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اتالیق نہیں، کوئی استاذ نہیں انسانوں میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام کے بیڑے کی خبریں دیتے ہیں، آدم علیہ السلام کے جنت کے اندر ابلیس کے ساتھ ہونے والے قصے کی خبریں دیتے ہیں۔ یہ میں صرف مثال دے رہا ہوں۔ تو قرآن مجید کا جو اعجاز ہے، جو قرآن مجید کا چیلنج ہے ساری انسانیت کو، وہ صرف قرآن مجید کی بلاغت اور عربیت کا نہیں ہے، عربیت اور بلاغت کا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ قرآن مجید میں جو پہلی امتوں کی خبریں دی گئی ہیں، انسانیت کی ابتدا کی خبریں دی گئی ہیں، انسانیت کی انتہا کی خبریں دی گئی ہیں، آج تک قرآن مجید نے جو خبر دی ہے ان میں سے کوئی خبر آج تک غلط ثابت نہیں ہو سکی۔ قرآن مجید کے احکام و مسائل وہ کتنی حکمتوں کے اوپر مبنی ہیں، وہ قرآن مجید کے چیلنج کے اندر شامل ہیں، اس کی عربیت بھی، اس کا اسلوب بھی۔ قرآن مجید کے چیلنج میں یہ بھی شامل ہے کہ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت دوسری آیت سے ظاہراً ٹکراتی ہو لیکن حقیقت کے اندر ٹکراتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو متشابہ قرار دیا ہے۔ متشابہ کا کیا مطلب؟ ایک معنی کہ قرآن مجید کا ایک مضمون دوسرے مضمون کے ساتھ ملتا جلتا اور اس کی تائید کرتا ہے، مخالفت نہیں کرتا۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر قرآن مجید غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا، تو قرآن مجید کے مضامین میں آپس میں اختلاف اور ٹکراؤ اور جھگڑا نظر آتا، جبکہ قرآن مجید کے مضامین کے اندر آپس میں ٹکراؤ نظر نہیں آتا، حقیقت ٹکراؤ جس کو حل نہ کیا جا سکتا، تطبیق نہ دی جا سکتی۔ تو قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ، اس کے مضامین میں، اس کے کلام میں، اس کے اسلوب میں، اس کی بلاغت میں، اس کی فصاحت کے اندر، اس کی خبروں کے اعتبار سے، اس کے احکام و مسائل کے اعتبار سے، اس کے آپس میں متشابہ اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہونے کے اعتبار سے، ماضی کی خبریں، حال کی خبریں، مستقبل کی خبریں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی صفات کو ذکر کیا ہے، ان سارے بارے کے اندر کوئی ایسی کتاب لے کے آؤ نہیں لا سکتے۔ اور یہ قرآن مجید کا چیلنج انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شاید صحیح بخاری کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایسے معجزات عطا کیے جن معجزات کو دیکھ کے ما آمن بہ البشر، جس کو دیکھ کر انسان جو کہ انکار کر رہا تھا، اس معجزے کو دیکھ کر، اس آیت اور نشانی کو دیکھ کر اللہ کو ایسی بڑی، ایسی محیر العقول، جس کے سامنے عقلیں عاجز آ جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی حقانیت اور سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا معجزہ، ایسی علامت، ایسی نشانی دکھاتے ہیں کہ جس پر بشر اور انسان دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو تمام انبیاء سے زیادہ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب سے بڑا معجزہ کس کو قرار دیا؟ صحیح بخاری کی اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا سب سے بڑا معجزہ جس کو دیکھ کر بشر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وحی، وہ قرآن اور کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، انبیاء میں سے میرا سب سے بڑا، سب سے عظیم معجزہ جس کو دیکھ کر بشر، انسان اگر غور و فکر کرے، اس کو پڑھے تو اس پر ایمان لے آتا ہے۔ اور ایسا ہوا ہے۔ میں یہ بات کہا کرتا ہوں، میں نے کیا کہنی ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم معجزات پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے پانی جاری ہوا، آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، غار ثور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا جبکہ کافر اوپر ہی موجود تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ جالا وغیرہ مکڑی نے کوئی نہیں ڈالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نو اپنے نبی نو محفوظ کرنے واسطے مکڑیاں دے جاڑے تے کبوتراں دے انڈے دوان دی ضرورت نہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں، انڈے ٹوٹے نہیں تے جاڑا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرمایا سورہ توبہ کے اندر وہیں پر مضمون ہے، ہم نے ایسے لشکر بھیجے اے نبی جن کو آپ نہیں دیکھ سکتے تھے، تو جاڑا نظر آمدہ ہے، جاڑا نظر آندہ ہے، تے کبوتری دے انڈے بھی نظر آندے نے، تو وہ بات ایسی ثابت نہیں ہے، بس اردو کی کتابوں تک ٹھیک ہے، تحقیق کے میدان میں ٹھیک نہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا، بہت سارے معجزات عطا کیے، وہ معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش آئے، ہم بطور ایمان والے ہونے کے، نبی پاک کو رسول اور نبی اور اپنا مجتبی اور پیشوا ماننے کے، ہم ان کو تسلیم کرتے ایمان لاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوا تھا، چاند بھی 2 ٹکڑے ہوا تھا، لیکن وہ معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ آج ان معجزات کا ہم نظارہ اپنی آنکھوں سے نہیں کر سکتے، لیکن قرآن مجید اللہ کا ایسا معجزہ، ایسا کلام ہے کہ قیامت تک جو بھی بندہ آئے گا قرآن مجید نبی پاک پر نازل ہونے والے اس سب سے بڑے معجزے کی جب چاہے زیارت کر سکتا ہے۔ یہ زندہ معجزہ ہے، زندہ اس اعتبار سے کہ آج تک یہ موجود ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معجزات عطا کیے، مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی آیت، سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑا جو معجزہ عطا کیا، یہ میرے اوپر نازل ہونے والی وحی ہے۔ قرآن مجید کی تاثیر اور اعجاز یہ ہے، ایک صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب زید بن ثابت جو قرآن مجید کے جامع بھی ہیں، زید بن ثابت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کلام نازل ہوتا قرآن مجید میں اس کو لکھ لیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا یا آپ کی ران مبارک میری ران کے اوپر تھی، ایسے بیٹھے ہوئے تھے، آپ پر وحی نازل ہونے لگی، وحی کی کیفیت ہوئی، کہتے ہیں اتنا بوجھ مجھے محسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سید عائشہ فرماتی، صحیح بخاری کتاب بدء الوحی کے اندر حدیث ہے، آپ پر جب وحی نازل ہوتی تھی سخت سردی اور جاڑے کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان پٹیوں کے اوپر، پیشانی کے اوپر ایسے پسینہ نمودار ہوتا تھا جیسے موتی ہوتے ہیں اور جیسے ہیرے کی چمک ہوتی ہے، ایسے پسینہ آ جاتا تھا۔ آپ اگر جانور اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوتے تو جب آپ پر وحی نازل ہونی شروع ہوتی اس کا بوجھ اتنا ہوتا، اس کا ثقل اتنا ہوتا
جلال اتنا ہوتا قرآن مجید کے نزول کا کہ وہ سواری جھک جاتی، بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتی. تو کہتے ہیں زید بن ثابت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک، آپ کی ٹانگ میری ران کے اوپر تھی، آپ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک وحی کا سلسلہ شروع ہوا. کہتے ہیں مجھے اتنا بوجھ محسوس ہوا جب وحی کی کیفیت ہٹی. کہتے ہیں میں نے یہ محسوس کیا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور پس گئی، اتنا بوجھ میں نے محسوس کیا. آپ اسے اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی. قرآن مجید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہنا پڑا اللہ تعالیٰ کو کہ آپ ساری رات قیام نہ فرمایا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہوتے، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ساری رات قیام فرماتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا او نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ساری رات قیام نہ کرے قرآن مجید پڑھنے کے لیے. قرآن مجید کے ساتھ آپ کا تعلق کتنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعضوں کا ساری رات قیام فرماتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات کا کچھ حصہ قیام فرمائیے، آدھا حصہ فرما دیجئے، آدھے سے کچھ کم کر لیجئے، آدھے سے کچھ زیادہ کر لیجئے. اپنے اوپر اتنی مشقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدمہ ہو. یہ قرآن کا تعلق ہے. ہم اس کو صرف تہجد اور نماز سے جوڑ دیتے. تہجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے. تہجد کا تعلق ہی بنیادی طور پر قرآن مجید کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمہائے مبارک سوج گئے، ورم پڑ گئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے میرے آقا، میرے مولا، میرے سر کے تاج، لما تفعل ھذا، آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ وقد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے تو کوئی گناہ نہیں ہے اگلے پچھلے، آپ تو معصوم الخطا ہیں، پھر آپ اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ تعالیٰ نے مجھے کائنات کے اندر اتنا مقام اپنی مخلوق میں دیا ہے، اے عائشہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد وغیرہ کے اندر ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک آیت پڑھتے رہے، ایک آیت وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ایک آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات میں ایک ہی آیت کو قیام کے اندر دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. وہ آیت کیا تھی؟ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یہ تیرے بندے ہیں، تو دے سکتا ہے عذاب. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. اسی آیت کو ساری رات قیام میں دہراتے رہے اور صبح فرما دی ایک ہی آیت کے ساتھ. یہاں ایک نکتے کی بات ہے، مدرسے پڑھانے والا جڑا خطیب ہوندا ہے نا، ਉਹਦਾ ਇਹ مسئلہ ہوندا ہے، فضائل دی گل بھی کر دے، مسئلے دی گل، فقہی مسئلہ. یہ جو ہاتھ میں قرآن پکڑ کے پڑھنے کا مسئلہ ہے، ایک گل مینوں سمجھ ہی نہیں آئی آج تک. بھائی امام دے پیچھے کھلوتے قرآن کیوں تسی پڑھیا بھائی؟ وجہ اما تعقلون، مطلب شعور عقل کوئی نہیں ہے؟ کوئی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ امام صاحب لائے ہیں قرآن مجید سارا ان کے سینے میں محفوظ ہے، پیچھے ایک سامع کھڑا ہے، آپ امام کے پیچھے قرآن مجید کا سماع کرنے کے لیے آئے ہیں تو تسی آ کے مسیح ناظرہ پڑھنا شروع کیتے ہیں تراویحاں دے وچ. ایک گل تانوں سمجھ نہیں آندی؟ اس تو زیادہ آسان لفظاں میں سمجھا ہی نہیں سکتا، منو اس تو زیادہ سوکھی گل کرنی آمدی نہیں ہے کیونکہ میری زبان میں اتنی فصاحت و بلاغت نہیں ہے. اور نماز تراویح اے ناظرہ پڑھن دی کلاس نہیں ہے، اے امام دے پیچھے انج کر کے تے قرآن مجیدہ سماع کرنے کا موقع ہے. قیام اس کو کہتے ہیں. ہاں نفلی نماز کے اندر اگر کسی کو قرآن نہ آتا ہو تو آثار ملتے ہیں، سلف سے آثار اس طرح کے ملتے ہیں کہ قرآن مجید کھول کر پڑھ سکتے ہیں کنوں جنوں نہ آندہ ہے اور جس کے پاس امام موجود نہ ہو. آپ کے پاس امام بھی موجود ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے کا نہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ الفاتحہ کے علاوہ آپ کچھ پڑھ نہیں سکتے اور آپ پیچھے پڑھ کے انگلی پھیر رہے ہیں، کوئی موبائل کے اوپر لگا ہوا ہے، کوئی اس طرح پڑھ لے. یہ قرآن مجید کے ادب کے بھی خلاف ہے اور یہ نماز کے اندر اضافی حرکت ہے. لہٰذا یہ کام جو بھی لوگ ایسا کرتے ہیں وہ نیکی کے جذبے سے ہی کرتے ہیں.
وہ سمجھتا قرآن میں زیادہ توجہ رہے گی۔ میں نے ایک دو بندوں سے پوچھا، کہتا نیند بڑی آندی، میں کہا اس کا مطلب ہے قرآن مجید کو آپ نے نیند سے اٹھانے کا اور اپنے آپ کو چاقو چبند رکھنے کا طریقہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے لیے بھائی کوئی اور طریقہ کار اختیار کریں امام کے پیچھے، جبکہ امام موجود ہے، آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ سامع بھی نہیں ہیں، تو آپ قرآن مجید کو پکڑ کر اس طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ کتنی مخالفتیں ہوتی ہیں، ہاتھ باندھنے کا حکم دیا ہے، پوری نماز میں آپ کا ایک ہاتھ اوپر سنت کے مطابق باندھا نہیں ہوا، پھر حرکتیں کثیر کر رہے ہیں آپ، کبھی قرآن مجید کو یا موبائل بھی پکڑا ہوا ہے، اس سے بھی کھولا ہوا ہے تو آپ اس کو کبھی جیب میں ڈالتے ہیں، کبھی اوپر رکھتے ہیں، اگر مصحف پکڑا ہوا ہے تو مصحف کو کبھی آپ کسی ریل وغیرہ پہ رکھیں گے، پھر اٹھائیں گے، پھر کھولیں گے۔ یہ کیا طریقہ کار آپ نے شروع کر رکھا ہے؟ یہ سلسلہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ وہ موبائل پہ لوگ تصویریں لے کے نا تو وہ لگا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار ان کے کام دیکھ لو تم، یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا بندے کو سمجھنا چاہیے۔ تو بات میں کیا کر رہا تھا، تو بات دوسری طرف چلی گئی۔ تو قرآن مجید کو قیام کے اندر سننا، قرآن مجید کو قیام کے اندر سننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود کو کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کو بلا کے کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کو کہتے ہیں اقرأ علیہ، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اقرأ علیک وعلیک انزل، یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں جبکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل تو آپ کے سینہ اطہر پہ کیا ہے، تو میری کیا مجال کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں جبکہ قرآن صاحب قرآن تو آپ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے قرآن سے محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی دوسرے کی زبان سے قرآن مجید کو سنوں۔ عبداللہ بن مسعود نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، انہماک کے ساتھ سنتے رہے، توجہ کے ساتھ سنتے رہے، خشوع کے ساتھ سنتے رہے، یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود اس آیت پر پہنچے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت کیا ماجرا ہوگا قیامت کے دن جب ہر امت سے ہم ایک گواہ کھڑا کریں، اور اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس امت کے اوپر گواہ بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود جب یہاں پہ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رونے لگے۔ آپ نے فرمایا کفا کافی ہے، چھوڑ دو آپ۔ قرآن مجید کے بہت سارے فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرماتے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے صحابہ تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے اور بطحان یا عقیق وادی میں جائے اور وہاں سے 2 یا 3 یا 4 موٹی تازی حاملہ اونٹنیاں لے کے آ جائے، بغیر قطع رحمی کیے، بغیر کسی کا چوری مال کوئی گناہ کیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی؟ صحابہ نے کہا ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے مفت میں 2 اونٹنیاں مل جائیں، بڑی بڑی کوہان والی اور حاملہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن مجید کی 2 آیات پڑھ لینا، یہ 2 حاملہ اونٹنیوں کے سے افضل ہے۔ معنی کیا ہے کہ 2 اونٹنیاں آپ اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کریں، اس سے بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن مجید کی 2 آیات پڑھ لیں۔ 2 آیات۔ اسید ابن حدیر سورہ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، تو اچانک دیکھا کہ ان کا گھوڑا بدکنے لگا، مشہور حدیث ہے، میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں، وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ گھوڑا بدکنے لگا، ان کا بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا تھا، وہ رات کو نماز پڑھ رہے ہیں، اور رات میں نماز پڑھی، یہ بھی پھر فقہی مسئلہ میں دسنا، چپ کر کے نماز نہیں پڑھی دی، چپ کر کے فرض پڑھی دینے، کلیاں پڑھیے یا سنتا پڑھیے، کیلے ویسے فرض بھی بندہ پڑھے نا، اگر رہ جائیں قضا ہو جائیں، تو جن نمازوں میں قرات جہری ہوتی ہے، فجر میں جہری ہوتی ہے، مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں جہری ہوتی ہے، عشاء میں، تو آپ اکیلے بھی نماز پڑھیں تو اس میں بھی افضل اور صحیح بات ہمیں یہی معلوم ہوتی فقہی طور پر کہ آپ کی اگر نماز امام سے رہ گئی ہے تو جس میں جہری قرات ہے آپ اکیلے بھی جہری قرات کریں گے، باقی سنتوں وغیرہ کے اندر آپ سری اور چپ کر کے یعنی دل میں پڑھیں گے۔ لیکن جو رات کا قیام ہوتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، بات سے بات نکلی ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، ابو بکر بڑے نرم آدمی نا، یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک نے فرمایا ارحم امتی بامتی، ابو بکر نے میری امت کے لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ مہربان اور مشفق اور کوئی نرم بندہ ہے نا تو میری امت میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو ابو بکر کی طبیعت میں نرمی ہے، تو وہ رات کا قیام کر رہے ہیں مسجد کے اندر، تہجد پڑھ رہے ہیں، تو آواز بڑی آہستہ ہے، بڑی آہستہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے ہیں تو ان کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کے نبی پاک کہتے ہیں اپنی آواز کو تھوڑا بلند کرو۔ آگے گئے ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، وہ قیام کر رہے ہیں، ان کی آواز تھوڑی زیادہ بلند ہے، جلالی طبیعت کے آدمی، سبحان اللہ، ان کی اپنی شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز زیادہ بلند تھی،
تو دوسرے بھی لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اپنی اپنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا آہستہ کر لو, درمیانی آواز میں پڑھو. اب جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے قیام کے اندر آپ اکیلے پڑھتے ہیں تو اس میں سنت بھی یہی ہے, طریقہ بھی یہی ہے, اور مزہ اور لذت بھی اسی میں آتی ہے کہ آپ دل میں قرآن نہ پڑھیں بلکہ تلاوت کر کے قرآن مجید کو تغنی کے ساتھ پڑھیں. اسید ابن حضیر کہتے ہیں قرآن مجید جب پڑھتے تھے آواز بڑی خوبصورت تھی, بڑے اچھے قاری تھے. پڑھ رہے ہیں سورہ الکہف کی تلاوت کر رہے ہیں, گھوڑا پاس بھدک رہا ہے, بھدکنا شروع کر دیا, اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا. تو سیدنا اسید ابن حضیر کا بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا ہے, سو رہا ہے. کہتے ہیں کہیں یہ گھوڑا شرارت کے اندر آ کے, بعض اوقات ان جانوروں میں شرارت آ جاتی ہے, کہیں یہ اس کو کچل نہ دے. جلدی جلدی اپنی نماز کو ختم کرتے ہیں, جا کے دیکھتے ہیں گھوڑا پھر رک جاتا ہے, پھر آ کے نماز شروع کرتے ہیں, پھر قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں, گھوڑا پھر بھدکنا. 2-3 دفعہ اس طرح ہوا, یہاں تک کہ انہوں نے اپنی نماز کو مکمل کر دیا. باہر جا کے دیکھا تو ایسے ایک سائبان کی طرح جس میں نور ہے, روشنیاں ہیں, چراغ ہیں, آسمان کی طرف ایسے وہ روشنی اٹھ رہی ہے. اسید ابن حضیر بڑے پریشان ہوئے, بلکہ حیران ہوئے اس پر. فجر کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آج یہ منظر دیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک ملائکۃ نزلت لقراءتک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسید ابن حضیر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, حیران ہونے کی ضرورت نہیں. یہ جو تو کہتا ہے کہ روشنیاں چراغ آسمان سے آئے تھے پھر آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے تو نے دیکھا, یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے, یہ سکینت تھی, فرشتے تھے جو تیرے قرآن مجید کی قرات کی وجہ آسمان سے تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے. اگر تو صبح تک فجر ہونے تک قرآن مجید کی تلاوت کو نہ روکتا تو یہ سارے مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے. قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو فرشتے اس پر اترتے ہیں. آخری بات میں نے کرنی ہے اور وہ یہ ہے, ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا. کوئی بندہ, مسلمان کی بات نہیں کر رہا, کوئی بندہ جو بندہ ہو اسرائیل اور امریکہ کی اس موقع کے اوپر بلکہ کسی بھی موقع پر تائید نہیں کر سکتا. اس انسان سے زیادہ گھٹیا اور سفاک انسان نہیں ہو سکتا کہ جو ایران کے مقابلہ کے اندر, یا میں کہتا ہوں کہ اسرائیل کی جنگ سائپرس سے بھی ہو جائے, کسی بھی کافر ملک سے بھی ہو جائے, تو جتنا اسرائیل ظالم ہے, جتنے غزہ کے فلسطین کے بچوں کا اس نے خون کیا ہے, اور پچھلے 80 سال سے ناجائز رسول اللہ کی معراج گاہ پہ قائد, ایک مسلمان اسرائیل کی تائید نہیں کر سکتا. جو اسرائیل کی تائید اس موقع پر کرے اس سے بڑا سفاک انسان کوئی نہیں ہے, کوئی سفاک انسان نہیں. اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے. ایران کے ساتھ ہمارے بڑے مسائل ہیں, عقیدے کے بھی ہیں, دوسرے مسائل بھی ہیں. ہم یہ امید کرتے ہیں ایران کے مقابلے میں اسرائیل کو, امریکہ کو شکست فاش ہو. ہر مسلمان کو, بچے بچے کو یہ دعا کرنی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یار اسرائیل بہت بڑا بدماش بن گیا ہے, اور بدماش ہے 70 سال سے, اور اس کی بدماشی امریکہ اور یورپی اقوام کی وجہ سے. اپنی اس کی کوئی حیثیت نہیں, وہ 2 دن نہیں نکال سکتا. 2 دن بھی میں نے زیادہ کہہ دی, اس میں تو 48 گھنٹے ہوتے ہیں. اسرائیل 2 منٹ نہیں نکال سکتا اگر اس کے پیچھے سے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ تو قرآن میں کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے قرآن مجید کے اندر, یہ جہاں پائے جائیں گے قتل کیے جائیں گے, ذلیل ہو کے پھرتے رہیں گے یہودی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کے بارے میں فرمایا یا تو اللہ تعالیٰ کا کہیں کوئی سہارا ان کو مل جائے یا لوگوں کا سہارا مل جائے. تو یہ لوگوں کا سہارا پچھلے 80 سال سے ان کو ملا ہے. پہلے انگلینڈ نے ان کو ادھر بسایا, ناجائز ریاست ان کی قائم کی, اس کے بعد امریکہ اور یورپی اقوام کی وجہ سے. تو انشاءاللہ یہ سہارا نکلے گا. اور مسلمان ممالک کی جہاں تک بات ہے, ہاں یہ بات کرتے ہیں ایران کو اللہ تعالیٰ اس جنگ کے اندر اسرائیل کے مقابلے کے اندر کھڑا رکھے, اسرائیل کی اللہ تعالیٰ ناک چٹائے, اسرائیل کو ذلیل و خوار کرے, اور اس کے بعد اس کے پیچھے جو امریکہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی شکست فاش دے. یہ ہمارا مقدمہ بھی ہے, یہ ہماری دعا بھی ہے. ہاں یہ بات ہے جذباتی نوجوان فیس بک واریئرز کے لیے کہتے ہیں ایران دے نال دیکھو کلا ہی اسرائیل نہ لڑ رہے ہیں. تھوڑے ریکارڈ بھی چیک رکھنا ہوتا ہے نا, تاکہ بچے جذباتی نہ ہو جان, کیونکہ ساڈا مذہب ہی جذباتی ہے نا. پاکستانیاں دا مذہب کی ہے, اے مذہب تو مراد میں اسلام نہیں لے رہا, ساڈا مذہب کی ہے ہر گل تے جذباتی ہونا. اسی عمران خان دے پیچھے تا بھی جذباتی, نواز شریف دے پیچھے تو جذباتی ہو گئے, گل نو سمجھ بوجھ کے نہیں اسی چل دے. بھائی صاحب یہ پچھلے تقریباً 30-40 سال سے ہو رہا ہے. جب عراق کے اوپر بمباری کی تھی نا 2003 کے اندر,
اس وقت عراق کا ساتھ بھی کسی نے نہیں دیا تھا، اور عراق کے خلاف ایندھن بننے والا معذرت کے ساتھ ایران تھا۔ صدام کی رجیم کو چینج کر کے واپس بھیج کے تو اس کے اوپر ایرانی رجیم ایندھن بنی تھی، اور امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر کے، کیوں؟ کیونکہ صدام ان کا مشترکہ دشمن تھا۔ جب لیبیا کے معمر قذافی کے ساتھ ہوا، اس کا بھی ساتھ کسی نے نہیں دیا تھا۔ جب تیونس کے اندر ہوا، جب اس کے علاوہ یہ شام کے اندر 1.5 کروڑ لوگ مہاجر بنے ہیں، 14-15 سال کی جنگ ہے، 55 لوگ مارے گئے ہیں، وہ ساری پراکسیز کھیلنے والے مسلمان آپس میں تھے، اور سب سے زیادہ ایندھن کا کام آج کا مظلوم ایران کر رہا تھا، پھر بھی ہم اس ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جذباتی ہونے کے نا یہ اس طرح کے بیانیے بنانے کی کہ دیکھو نا ایک ہی کھڑا ہے صرف اسرائیل کے سامنے، ادھروں عراق بھی کھڑے اسی 2003 انہوں نے بھی انہیں تباہ کیتا، پھر شام اس کو تباہ کیا، لیبیا کو تباہ کیا، اس کے آس پاس کے تمام ممالک کو پہ، جب اسرائیل، جب سعودیہ ہے یا UAE ہے، کبھی ان کی بھی جنگ ہوگی، عربوں کی جنگ ہونی ہے اسرائیل، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، جنگ ہونی ہے، مار پڑنی ہے عربوں کو۔ تو وہ ایک شاعر بھی کہتا ہے نا، کہتا ہے کہ یہ جو ساحل پہ کھڑے ہیں نا، تو اے باد صبا دے ان کو بھی ذرا 2-4 تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ عربوں کو مار پڑنی ہے، جب عربوں کو مار پڑنی ہے، عربوں نے اٹھنا ہے، اور وہی دن ہونا ہے جب مسلمانوں نے کئی ترقی کی طرف جانا ہے۔ ابھی وہ خواب خرگوش کے تو پھر یہ جو کہہ رہے ہیں ادھر پہ حملہ کر دو، ادھر پہ حملہ کر دو، مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے، واللہ عالم میری بات غلط ہو، یہ میرا تجزیہ خبر نہیں ہے۔ ایران، اسرائیل، امریکہ کی اس جنگ میں اسرائیل اور امریکہ یہ چاہتے ہیں، مجھے یہ نظر آ رہا ہے واللہ عالم، کہ وہ جنگ کا سکیل پھیلانا چاہتے ہیں، اس لیے سارے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے اوپر ٹھوس ٹھاس حملے ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بارے میں ایران ڈینائی کر رہا ہے کہ ہم نے سعودی عرب کی ارامکو کمپنی کی کے اوپر ہم نے حملہ نہیں کیا۔ اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے اسرائیل حملے کروا رہا ہے ان کے اوپر۔ اسرائیل کے حملے کروانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ کو صرف ایک ملک تک نہیں رکھنا چاہتے۔ جب جنگ پہلے دن شروع ہوئی تھی 3 ممالک تھے، اب 16 ممالک اس میں انوالو ہو چکے ہیں۔ تو امریکہ کا، عالمی طاقتوں کا، طاغوتی طاقتوں کا مجھے منظرنامہ یہ نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے، کہ یہ واقعی اس کو تیسری عالمی جنگ بنانا چاہتے ہیں۔ اس میں ہمیں دین اسلام پر، قرآن پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کھڑے رہنا ہے، اسرائیل کی ہر حال میں مذمت کرنی ہے۔ ایران کی مخالفت کی وجہ سے یا عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے ہم اسرائیل جیسے سفاک بھیڑیے کی حمایت نہیں کر سکتے، جو حمایت کرے گا اس سے بڑا سفاک اللہ کی زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہم یہ امید کرتے ہیں ایران اس میں سروائیو کرے تو ایران اپنی وہ غلطیاں نہ دہرائے جو پچھلے 40 سال کے اندر مسلمان ممالک کے اندر پراکسیز کی صورت کے اندر وہ دہراتا رہے۔ تو اس طرح مسلمانوں کا ہو سکتا ہے اتحاد بن جائے، اس شر سے خیر نکلے، تو مسلمان آپس میں یہ فرقہ وارانہ جس طرح حملے، قتل و غارت ہوتی رہی ہے، معذرت بات لمبی ہو گئی ہے، نوجوانوں کو اس طرح کی بات مجھے جو سمجھ آتی ہے بتانی چاہیے، تاکہ نوجوان جو ہے نا وہ غلط لائن نہ لے لیں۔ جس طرح یہ خارجی بنے ہوئے ہیں، اپنے لوگوں کے اوپر بم پھوڑ رہے ہیں، تو نوجوانوں کو جذباتی کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے پھر نوجوان کبھی کشمیر کا جہاد کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کبھی افغانستان کا جہاد کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے یہ جو افغانستان کے لوگ جن کو ہم مجاہدین بنا کے لائے تھے یہ تو دہشت گرد تھے۔ تو اس طرح پالیسیز چینج ہوتی رہتی۔ تو میں کہتا ہوں کم از کم میرے پاس جو جمعہ پڑھنے کے لیے نوجوان آتے ہیں ان کی پالیسی کم از کم ایک 1980 میں اور ہو، 92 میں اور ہو جائے، 2003 میں اور ہو جائے، 2025 میں اور ہو جائے، تو کم از کم ہماری پالیسی، ہمارا مذہب ایک ہی رہنا چاہیے، کشمیر کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں، ہر جگہ کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے کے اندر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے۔ اس کی دلیل یہ بھی ہے جتنے بھی اختلاف ہوں، فارس کی اور آپس میں روم کی جنگ ہوئی، رومی بھی کافر تھے، فارسی بھی کافر تھے، مسلمانوں نے اس بات کی خوشی کی کہ اللہ تعالیٰ نے رومیوں اہل کتاب کو، فارسی جو کہ آگ کی پرستش کرنے والے تھے، مجوسیوں کے اوپر فتح عطا فرمائی۔ تو ایران کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، تو لہٰذا ان کے مقابلے کے اندر جو یہودی ہیں، جو صہیونی ہیں، ہم ایران کی حمایت کریں گے، اور ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کو ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت کے ساتھ رکھے، پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، پاکستان کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ مضبوط کرے، پاکستان کی کمزوری کی دعا نہ کیا کریں، اور جو ہمارے اوپر ایسے حکمران یا ایسے معاملات ہیں سیاسی طور پر، اللہ تعالیٰ ان کو حل فرمائے۔ آج ایران تک پہنچ گئے نا، اگر ایران بیچ سے ہٹ جاتا ہے تو پاکستان کے بارڈر کے اوپر اسرائیل آ کے کھڑا ہو گیا، تو ہمارا بھی مقابلہ ہونا ہے۔ تو اپنے آپ کو ذہنی طور پر بھی تیار کریں۔ بھائی مرنا لڑنا جو ہے نا قوموں کی زندگی کے اندر چلتا رہتا ہے، یہ مرنا کوئی کام نہیں ہے۔
مرنے کی باری آئی، اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں دین پر مرنے کی استقامت عطا فرمائے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ بزدلوں کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی، نہ اپنی ذاتی زندگی کے اندر ہمارے مال جان عزت کے اوپر اگر کوئی بندہ حملہ کرتا ہے اور ہم اس وقت صرف جان بچانے کے لیے بھاگ جاتے ہیں، تو پھر دنیا کے اندر، گاؤں کے اندر، پنڈ کے اندر، شہر کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اسی طرح اپنی عزت اسلام کے اوپر حملہ ہو، مسلمانوں کے اوپر بڑے مشکل دور چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دعا مومن عام کامن مین اگر لڑ نہیں سکتا تو وہ دعا کر سکتا ہے، دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اسرائیل کو، یہودیوں کو اور اللہ تعالیٰ صہیونی فوجوں کو اللہ تعالیٰ شکست فاش عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم